اب سمجھ تو آ گئی نا جو میں نے مثال بھی دیا. یعنی کہ میں جس طرح کہوں نا حال کی مثال ہوتی ہے یہ عربی گرامر میں کہ جاءنی زید راکبن، آ گیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب آنا تو اس نے تھا، وہ آ تو گیا، لیکن اس آنے کی وہ حالت وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس حال میں آیا تھا. تو کہا کہ وہ سوار ہو کے آیا تھا، کسی چیز پر وہ سوار تھا، گھوڑے پر، گدھے پر، کسی چیز پر. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ آ گیا. اچھا جی، ان الفاظ کی جملے بنائے: ایجاد، دیانتدار، حیرت، جنگل، پیدل. بس یہ تو وہ ہے نا، یعنی آسان ہے، اس میں کچھ ہے نہیں اس طرح. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آ جائے نیا کمپیوٹر. تلفظ سیکھیے. یہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. یہ کیا لکھا ہے؟ صندوقچہ، دماغ، ذہانت، شعبہ. اچھا، ایک دن انعام صاحب ایک نیا کمپیوٹر خرید لائے. نیا کمپیوٹر دیکھ کر علی اور جویریہ دونوں بہت خوش تھے. انعام صاحب نے کمپیوٹر بچوں کے کمرے میں میز پر رکھ دیا. جی، میز پر رکھ دیا. چلو یہ میں بات بھی کروں گا، ابھی ٹائم ہے نہیں اتنا. دونوں بچے پاس آ کر بیٹھ گئے. وہ کمپیوٹر چلانے کے بےتاب تھے. انعام صاحب نے کہا: بچوں، یہ کمپیوٹر میں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن پہلے میں کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو معلومات جاننا چاہتا ہوں. آپ مجھے اس کے مختلف حصوں کے نام اور کام بتائے. جویریہ: ابا جان، یہ میز کے اوپر ٹیلی ویژن کی طرح نظر آنے والی چیز مانیٹر کہلاتی ہے. کمپیوٹر جو بھی کام کیا جائے اسے مانیٹر کی اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. انعام صاحب: بہت اچھے. علی: اب آپ بتائیں کمپیوٹر کا دوسرا بڑا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ علی: ابا جان، یہ جو ڈبہ ساتھ پڑا ہے اس کی سی پی یو کہلاتا ہے. ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہمیں مس نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر کا دماغ وہ ہوتا ہے. انعام صاحب: بیٹا بالکل درست بات ہے. جویریہ: ابو جان، یہ بورڈ جس پر بٹن لگے ہوئے ہیں کی بورڈ کہلاتا ہے، اور اس کے بٹن دبا کر ہم کمپیوٹر کو ہدایات وہ دیتے ہیں. علی: ابا جان، کمپیوٹر کو بعض ہدایات ماؤس کی مدد سے بھی دی جا سکتی ہیں. انعام صاحب: بیٹا بالکل، ماؤس کے ذریعے جسے ہدایات دی جائے، لیکن اس کو ماؤس کیوں کہتے ہیں؟ جویریہ: انگریزی میں چوہے کو ماؤس کہا جاتا ہے. اس کی شکل بھی بالکل ایک چوہے کی طرح ہے، اس لیے اس کو بھی ماؤس وہ کہتے وہ ہیں. انعام صاحب: بچوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کمپیوٹر کے بارے میں معلومات وہ رکھتے ہیں. علی: ابا جان، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم اکتا گئے، اب ہم اس پر مزے سے کھیل کھیلیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب انعام صاحب: آپ شوق سے کھیلیں، خاص طور پر وہ کھیل جو آپ کو تعلیم میں مدد دے یا جو آپ کی ذہانت میں اضافہ کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کھیل کے لیے وقت مختص ہونا چاہیے. ہر وقت کھیلتے رہنا ٹھیک بات نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کمپیوٹر اور بھی اچھے کام کر سکتے ہیں. جویریہ: ابا جان، کمپیوٹر تو بہت آسان کر دیا ہے. ہم کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کی مدد سے ہر مضمون کو تیاری کر سکتے ہیں، ریاضی کی مشکل سوالات حل کر سکتے ہیں، سائنس کے اسباق پر نئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی مدد سے اردو، انگریزی، املا کی مشق کر سکتے ہیں اور مضمون بھی لکھ سکتے ہیں. تصویریں بنا کر ان میں خوبصورت رنگ بھر سکتے ہیں اور کھانا پکانے کے طریقے بھی سیکھ سکتے ہیں. علی: ابا جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر سے بہت سے مفید کام لی جا سکتے ہیں. انعام صاحب: اب تو کمپیوٹر فرد کی ضرورت بن گیا ہے. اس کی مدد سے پوری دنیا کی خبریں چند منٹوں میں حاصل کی جا سکتی ہے. آپ اس پر دنیا کی اخبارات وسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ اس پر کتابیں پڑھ سکتے ہیں. کمپیوٹر کی مدد سے دنیا کی کسی بھی حصے میں پیغام فوراً پہنچایا جا سکتا ہے. یہ اسپتالوں کے لیے بھی اہم ضرورت بن چکا ہے. آج کمپیوٹر زندگی کی تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے. علی: ابا جان، کس نے ایجاد کیا؟ انعام صاحب: چارلس بیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا تصور پیش کیا. اگرچہ وہ مکمل کمپیوٹر نہ بنا سکے، تاہم انہی کی نامکمل ڈیزائن پر کام کرنے کے جدید کمپیوٹر کی بنیاد رکھی گئی. اس لیے ان کو کمپیوٹر کا بانی، وہ فادر آف دا کمپیوٹر وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ آ جائے یہاں پر. آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں نا، یہ نئے الفاظ مشق پہ آج. الفاظ معانی، بےتاب.
بے چین بے قرار، میں کہتے ہیں ہم اس کے لیے اس چیز کے لیے بیتاب ہے، تو مطلب بے چین ہونا، بے قرار ہونا کہ کب آئے۔ ایجاد نئی چیز بنانا، ڈیزائن خاکہ جس طرح نقشہ ہوتا ہے، تیوری حیرت انگیز حیران کر دینے والی، اعداد عدد کی جمع ہند سے گنتی کو کہا جاتا ہے، تصور خیال، مثال ہم نے تصور یا یہ کیا وہ کیا تصورات میں وغیرہ اس طرح جو کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیا سمجھا؟ یہ کہتے ہیں کہ دی ہوئی الفاظ کی میں سے خالی جگہ وہ پر کرے، ٹھیک، ہدایت، شعبے، اسکرین، تصور۔ اب الف کمپیوٹر پر جو کام کیا جائے وہ مانیٹر کی پر نظر آتا ہے، اسکرین پر نظر وہ آتا ہے۔ با کی بورڈ کے ذریعے سے کمپیوٹر کو دی جاتی ہے، ہدایات دی جاتی ہے، اہم۔ جیم ہر وقت کھیلتے رہنا نہیں، ٹھیک نہیں۔ دال چارلس بیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا پیش کیا تھا، تصور یا خیال پیش کیا تھا، خاکہ پیش کیا تھا۔ اچھا، کمپیوٹر کے تقریباً ہر میں استعمال ہوتا ہے، شعبے میں استعمال وہ ہوتا ہے۔ اچھا، دیے ہوئے سوالاتوں کے جواب، کمپیوٹر کے اہم حصے کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلا کمپیوٹر کب اور کس نے ایجاد کیا؟ اچھا، جیم کس حصے کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے؟ سی پی یو کو دماغ کیا، کیونکہ اس میں سارا کچھ سٹور ہوتا ہے نا۔ دال قدیم اور جدید کمپیوٹر میں کیا فرق ہے؟ یہ تو کہیں لکھا بھی نہیں تھا نا۔ یعنی کہ جدید کمپیوٹر مطلب بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی، وہ ہاں، اچھا جی۔ کمپیوٹر کی کوئی تو بس رہنے دو اس کو، فائدے وغیرہ جو بھی ہے وہ تو آپ خود بھی وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد لفظوں کا کھیل، لفظوں کا کھیل، قواعد سیکھیے۔ دی ہوئی جملے وہ غور سے وہ پڑھے۔ علی اور عثمان دوست ہیں، امیر غریب برابر ہیں، سورج اور چند اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اوپر دیے گئے جملے میں واو اور کو نمایاں، واو یہ جو واو لکھا ہے نا، واو اور کو نمایاں کیا گیا ہے، وہ حروف جو دو جملوں یا اسم کو آپس میں ملائے انہیں حروف عطف انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنجنکشن تھا نا، حرف ربط جس کو ہم کہتے ہیں، حرف یا ربط بھی، یعنی یا دو جملوں کو ملانے، اسموں کو ملانے، آپس میں جملوں کو ملانے کے، اس کو حرف عطف کہا جاتا ہے، حروف عاطفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے، اب آپ حروف عطف لگا کر جملے وہ مکمل وہ کرے۔ اب آپ نے خود یہ مکمل، عائشہ فاطمہ دونوں بہنیں ہیں۔ ہاں جی، عائشہ